بڑا امپورٹنٹ ایشو اور یہ میں چاہتی نہیں ہوں کہ مس ہو جائے. علی بخاری صاحب سے اس لیے شروع کروں گی کہ سر آپ لوگوں کا اس کے اوپر بڑی ریزرویشن رہتی ہے, بلکہ ابھی بھی کچھ دن پہلے بھی جو لاسٹ آئی تھنک ٹویٹ آئی تھی عمران خان صاحب کی, اس کے اندر بھی اسی ایشو کو لے کر انہوں نے کہا جی کہ ہم آپریشن کے خلاف ہیں اور میری کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ اس کے اوپر ہم کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کوآپریشن نہیں کریں گے. سر 31 دہشت گرد جو ہیں وہ ابھی سیکورٹی فورسز کے آپریشنز میں ہلاک ہوئے ہیں. مجھے پاکستان تحریک انصاف سے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ لوگوں کا سلوشن کیا ہے اس ایشو کے لیے, کہ کیا ہم ان لوگوں کو گرو کرنے دیں, ہم اپنے لوگوں کی جان و مال کو رسک کے اوپر رکھیں لیکن ہم آپریشن نہ کریں؟ دیکھیں یشمین ایسے نہیں ہے, یہ ایک مس کنسپشن ہے بیسیکلی. اگر میں یہ بات کہوں کہ یار یہ جو طالبان ہیں یہ ہم نے تو نہیں بنائے تھے. طالبان اگر اوریجنلی اورینٹ ہوئے تو اس ٹائم انٹیریئر منسٹر نصیر اللہ خان, جنرل نصیر اللہ خان بابر صاحب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 1996. اس کے بعد دوبارہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا نشان یا سلوگن ہم نے نہیں دیا. یہ ہمارے پہلے 2007 نہیں, ہماری گورنمنٹ سے کم 15 سال پہلے یہ چیزیں سٹارٹ. لیکن آپ لوگ سر اس کے حامی تھے نا, اس موقف کے حامی تھے. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ دوسروں کی جنگ نہیں لڑنی ہے, ہم نے اپنے گھر میں آ گئی ہے, دوسروں کی جنگ کھینچ کے اپنے گھر میں لائے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کی ہسٹری, ہم نے اپنے دور کے اندر اپنے ملک میں بھی دہشت گردی کے خلاف لڑے اور بیرونی دہشت گردی سے بھی. اور اس کی ایگزامپل 750+ ڈرون حملے ہوتے ہیں جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی 2007 سے 13 تک. نواز شریف صاحب کی نون کی گورنمنٹ میں 350 سے زیادہ ڈرون حملے باہر کا ملک آپ کی ٹیریٹری میں آپ کے لوگوں پہ کرتا ہے. ہمارے دور میں ایک بھی نہیں ہوا. آپریشن کو بھی گن لیں, آپریشن سے آئے ہوئے امن کو بھی گن لیں. میں اس پہ آ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب ہمارے دور میں ایک ڈرون نہیں ہوا اور امن بھی ہوا. ہم نے خود اپنے دہشت گردوں کو خود فاصل جہنم کیا ہماری پاک فوج نے. اب ایشو یہ ہے کہ آپ نے بھی ذکر کیا, دیکھیں ہمارے بھائی ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں نا, جو سیولین ہیں وہ بھی ہمارے لوگ ہیں, جو دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں, اور جو ہماری پاک فوج کے لوگ لڑے ہیں وہ بھی ہمارے لوگ ہیں. انڈیا کے خلاف آتا ہے سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ, پوری پولیٹیکل سیناریو جتنا ہمارا پریزنٹ رجیم بیٹھی ہوئی ہے اس کے اندر سب سے پہلے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ کھڑے ہو جو سارے کے سارے. پہلی اسٹیٹمنٹ آئی جیل کے اندر سے آئی. اب بات یہ ہے کہ ایک آپریشن ہو رہا ہے, وزیر اعلیٰ کھڑا ہوا صبح سے جیل کے باہر, کہتا ہے یار میں کابینہ لے کے ساری کھڑا ہوں, 4 تو صوبے ہیں آپ کے پاس. ایک چیف ایگزیکٹو کھڑا ہوا کہ مجھے جا کے بتانے دو, اندر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے دو کہ میں بتاؤں کہ یہ چیزیں ایسے ایسے ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب نے انسٹرکشن تو بھیج ہی دیا نا, وہ کہتے ہیں ہم نہیں فور آپریشن. آپ نہیں دے رہے, آپ کسی کو جانا نہیں دے رہے, انفارمیشن ہی نہیں جا رہی اندر. آپ کہہ رہے ہیں ہم ساتھ کھڑے ہیں, خان صاحب کا وہ ہے. خواجہ آصف صاحب نے سر بڑی وہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ایک ٹرائنگل بن گیا ہے جس میں پی ٹی آئی, بھارت اور افغانستان ہے. دیکھیں اب یہ خواجہ صاحب تو خود بےچارے, میں سمجھتا ہوں ان کو تھوڑا سا شاید ذہنی ان کی ایج ایسی ہوگی ہے وہ بھول جاتے ہیں بہت سی چیزوں کو. بڑے سینئر سیاستدان ہیں, ڈیفنس منسٹر ہیں, مطلب سیاستدان بھی ہیں, ڈیفنس منسٹر بھی ہیں. ان کے پچھلے 6 مہینے کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں خود ہی, تو اپنی پارٹی کے بارے میں, اپنے بیوروکریسی کے بارے میں, چیزوں کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں. اور ان کے اوپر پھر جو حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں ان کا اپنا ایشو ہے, میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا. میں تو اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے آیا ہوں, وہ تو رائے صاحب بتائیں گے نا. بات یہ ہے کہ ہم نے ایک پالیسی دی, ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی بھی جو آپ کا کسی بھی قسم کا ایکشن ہوتا ہے, وہ ملٹری ایکشن ہو, وہ آپ کا عوام کو کانفیڈنس لیول اس کا ہائی کر کے لیا جاتا ہے اور آپ کامیاب ہوتے ہیں. دنیا ساری میں دیکھ لیں, پاکستان میں بھی یہی ہوا. اب بات یہ ہے کہ آپ نے بھی بتا دیا, میں نے بھی سن لیا, ہم نے افسوس بھی کیا, ہم ساتھ بھی کھڑے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آپ کو بھی نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا کون سا آپریشن ہو رہا ہے. کیا یہ آپریشن جو ہے ملٹری بیس, کیا یہ ٹارگیٹڈ آپریشن آن دا بیسس آف انٹیلیجنس رپورٹ ہو رہے ہیں؟ تو یار آپ کے ہر ایپیکس کمیٹی میں سی ایم آتا ہے, آپ جب بلاتے ہیں وہ بیچارہ دوڑتا آتا ہے, یہاں پر آ کے ساری میٹنگ ہمیں بتانے کی بات. بات یہ ہے کہ آپ نے ایک سٹارٹ کر دیا, آپ نے آپریشن سٹارٹ کر دیا, تو آپریشن ہو گیا نا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہتے کہ یار سٹارٹ ہو رہا, کہتے تھے نہیں, یہی گورنمنٹ بیٹھے کہتی تھی نہیں. اب ایشو یہ ہے کہ آج اب اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں ایک لائن ڈرا کرنی ہے. ایک چیز تو بالکل کرسٹل کلیئر ہے, دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں, چاہے وہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے, ان کا کوئی فیتھ نہیں ہے, ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے, ان کا کوئی افیلیشن کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ کانفیڈنس لیول ہائی کریں. آپ نے سوات آپریشن کیا, ساری قوم کانفیڈنس لیول ہائی کریں. راجہ صاحب یہ جو ایک بات آ رہی ہے نا, یہ بہت اب فریکوینٹلی آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپریشن کرنا ہے, کس نوعیت کا کرنا ہے, جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, صوبے کی انتظامیہ کو, حکومت کو اور صوبے کے لوگوں کو کوئی بھی آپریشن سکسیسفل نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں آپ ہمارے لیڈر سے ہمیں ملنے نہیں دیتے. یہ بات بھی وہیں آ کر پھنسی ہوئی ہے راج صاحب. تو اس کو کس طرح سے آپ رسپونڈ کریں گے؟ لیکن پہلے تو صرف اس چیز کو دیکھیں کہ دہشت گردوں کی حمایت کون کر رہا ہے اور اس کے اوپر کیا لاجک ہے. دیکھیں ایک طرف کہتے ہیں جی اطلاع نہیں پہنچ سکتی, جو اندر سے باہر آتی ہے وہ تو بڑی افیکٹولی پہنچ بھی جاتی ہے اور افیکٹولی اس پہ عمل بھی ہو جاتا ہے کہ آپریشن کو ہم روکیں گے بھی, ہم ان کے ساتھ تعاون نہ کریں.
اور حالات دیکھ لیں. ابھی صرف 3 شہداء کی میتیں گزشتہ 2 دنوں میں ایک چھوٹا سا حلقہ ہے میرا قومی اسمبلی کا، اس میں آئی ہیں. تو اب یہ حالات ہیں. یہ دوسری طرف وہ تو انہوں نے 31 کا تو آپ نے ذکر کیا، ان 14 کا، ان 12 کا، ان 8 کا شہداء کا جنہوں نے جانیں قربان کی، ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم نے اگر یہاں پر زیرو ٹالرنس کا کرنا چاہیے، اس کا اظہار کیا ان کی حمایت کرنی چاہیے. یہ 2 چیزوں کو جوڑ کے دیکھ لیں کہ جب فیلڈ مارشل امریکہ گئے تو وہاں پر یا بھارتی لابی نے مخالفت کی یا پھر پاکستان کی ایک سیاسی جماعت تھی جن لوگوں نے وہاں پر احتجاج کیا، مظاہرے کیے. اور اب جب آپریشن تو کبھی رکا ہی نہیں، یعنی ٹارگٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو اطلاع آتی ہے تو کیا وہ کہیں گے نہیں ہم نے نہیں کرنا وہاں پر. اب کیا اس کا لیے نہیں، لیکن ان کا مطالبہ غلط یا وہ تو نہیں ہے، ان کا مطالبے میں کوئی خرابی تو نہیں ہے کہ نہیں راج صاحب، لیکن آپ مجھے ان پرنسپل بتائیں کہ ان کے مطالبے میں کیا خرابی ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے چیف منسٹر کو ہمارے لوگوں کو آن بورڈ جی کیوں ہمارے جو ہیں وہ ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں، کیوں ابھی یہ جو ابھی پرسوں والا واقعہ ہوا اس میں ایک کانوائے ہٹ ہوا ہماری ڈیفنس فورسز کا، اور اس کو اب ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو کہیں دوسری رائے بنتی ہی نہیں ہے. یعنی اب ان کو حمایت کہاں سے مل رہی ہے؟ جو ان کو مادی حمایت مل رہی ہے، پیسے مل رہے ہیں، اسلحہ مل رہا ہے، وہ بھارت سے مل رہا ہے. اور اخلاقی حمایت کہاں سے مل رہی ہے اس کا سر یہ بڑا ہی کروڈ کمپیریزن ہے. لیکن چلیں میرے پاس وقت بالکل لمیٹڈ ہے، اس پہ بریفلی رسپونڈ کریں گے. وہ کہتے ہیں جی حمایت کرنے والوں میں کہ آپ کیوں اس چیز کی یہ تو ایک ویسے اب میں اس کو کیا جواب دوں، اس کی تو کوئی لاجک نہیں ہے اس بات کی. اگر میں یہ کہوں کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے 2013 میں کہتے تھے بھائی پنجاب میں نہیں آنا، آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب اس ٹائم کہتے تھے کہ پنجاب میں نہیں ہے باقی ملک میں دہشت گردی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، سارا ملک ہمارا ہے، سارا ملک ہمارا ہے. ہمارا ایک ایک جان جو جازی ہے قیمتی وہ ہماری ہے، چاہے وہ آپ کی فوج کی ہو چاہے وہ آپ کے سیولین کی ہو. ان کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے. ہم سب کا فرض ہے. حمایت کر رہے ہیں، ان کو اخلاقی حمایت حاصل ہو رہی ہے. جب آپ کہتے ہیں آپریشن نہ کریں تو اخلاقی حمایت ہے. میں نے تو اوپنلی کہا کہ میری پارٹی کا ساتھ ہے، نہ ہم نے بنایا نہ ہم نے گڈ اور بیڈ کی ایگزامپلز کوٹ کی، بنایا نہیں لیکن آج تو حکومت میں ہے نا کہ رکھنا تو نہ ڈالیں. ہم نے تو ایک چیز کہی کہ بھائی ہمسایوں سے اچھا سلوک رکھیں، اچھے تعلقات رکھیں. دنیا ساری میں ضروری ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، چائنا، ایران، انڈیا اینڈ افغانستان، 4 ملک ہیں آپ کے. ان چاروں میں سے سوائے چائنا کے ہمارے تعلقات کس کے ساتھ بہت سٹیبل چل رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ بھی خیال کرے نا. پرائم منسٹر نے آئی تھنک اس بات کا جواب دے دیا نا کہ دہشت گردی پاکستان میں سے کسی ایک کو چن لیں. ایک آخری چیز بتا دوں آپ کو، ابھی جو ایران کی وار ہوئی 17 لاکھ افغانی انہوں نے ڈپورٹ کیے. 17 لاکھ میں کل دیکھ رہا تھا رپورٹ یہ انہوں نے 17 کے 17 لاکھ لیکن ابھی وقت ختم ہو گیا ہے. ورنہ مزید بات کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ علی بخاری صاحب، اپنے پروگرام میں وقت دیا. راجہ کمر الاسلام صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم آلسو.